السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم شہادتین کی گواہی کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور اس کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا وہ عمل، وہ کام، وہ عبادت جسے ہم اور آپ نماز اور صلاۃ کے نام سے جانتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بستہ بستہ قسطوں میں، مختلف ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے احکام، اس کے مسائل، فضائل وغیرہ عرض کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کی سلامتی کے بعد سب سے زیادہ اہم عمل جو نماز کی ادائیگی ہے، اقامت صلاۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، امت کے سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں جاننے کے بعد اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہے ہمارے سامنے وہ ہے نماز کسے کہتے ہیں، صلاۃ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ ہم جسے اپنی عام بول چال میں نماز کہتے ہیں، اسے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، عربی زبان میں الصلاۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الصلاۃ عربی زبان میں دعا کے معنی میں آتا ہے، یعنی الصلاۃ کا اگر عربی زبان میں اگر آپ معنی دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، جس سے ان کی پاکی کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے حق میں، ان کے لیے سکون کا، اطمینان کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صلی یصلی کے معنی عربی زبان میں دعا کے ہیں، اور صلی علیہم کا معنی ہے آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ صلی علیہم کا معنی ہے ادعو لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی بہت ہی واضح طور پر اس کا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی دعوت دے، کسی کو دعوت ملے، دعوت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے، دعوت قبول کرے۔ اب اگر روزے کی حالت میں ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، فلیصلی، تو اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، حاضری دے اور دعا کرے، مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی، خیر کی دعا کر لے، دعا کر دے ان کے لیے، اس کے لیے جو اس کا داعی ہے جس نے اسے کھانے پر بلایا ہے۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اور اگر روزے کی حالت میں نہ ہو، فَلْيَطْعَمْ، تو اسے چاہیے کہ کھانا کھا لے۔ تو فَلْيُصَلِّ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، فَلْيُصَلِّ، تو اسے چاہیے کہ صلاۃ کر دے، یعنی دعا کر دے۔ شرح کے اندر شارحی نے لکھا ہے اَيْ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَغْفِرَةِ، یعنی چاہیے کہ گھر والے کے لیے، میزبان کے لیے، یہ شخص جسے دعوت دی گئی ہے وہ اس کے لیے برکت کی، خیر و بھلائی کی اور مغفرت کی دعا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ کا معنی عربی زبان کے اندر دعا کے معنی دعا ہے، اور یہی لفظ جو اس کا لفظی معنی ہے دعا کا، یہی اس کا معنی اصطلاح میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صلاۃ کا
اصطلاحی اور شرعی معنی جاننے کے ساتھ ہی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ بہرحال اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں جو یہ صلاۃ کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم، یہ جو صلاۃ کا لفظ قرآن کریم کی آیات میں استعمال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں استعمال ہوا، جس کو ہم شریعت کے مصادر کے طور پر اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاح شرع میں، دین میں، کتاب و سنت میں نماز کسے کہتے ہیں، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے عربی زبان میں، اور یہی جو اس کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، یہی معنی اس کا اصطلاح میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شریعت کی اصطلاح جو ہے وہ ایک الگ اصطلاح ہے اور اس کے اندر ایک جامع معنی پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دعا کا معنی اس کے اندر شامل ہے، کار فرما ہے۔ اسی لیے علماء امت نے نماز یعنی صلاۃ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی پہچان کرتے ہوئے شریعت میں کہا ہے کہ صلاۃ چاہے ایک عبادت کا نام ہے، ایک ایسی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ اس عبادت کے اندر اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں۔ وہ اقوال یعنی جو باتیں کہی جائیں گی، جو دعائیں پڑھی جائیں گی، جو زبان سے جو باتیں کہی جائیں گی وہ بھی معلوم ہیں، اور جو کام اس کے اندر افعال کیے جائیں گے وہ بھی معلوم ہیں۔ یہ مخصوص اقوال، مخصوص افعال پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کی شروعات اللہ اکبر کے ذریعے سے ہوتی ہے، تکبیر کے ذریعے سے، اور اس کا اختتام تسلیم کے ذریعے سے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے کیا جاتا ہے۔ اس جو تعریف ہم نے ابھی سنی ہے، یہ تعریف نماز کی تعریف ہے، جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اقوال ہیں، افعال ہیں، معلوم ہیں، اور یہ اقوال مخصوص ہیں، افعال مخصوص ہیں۔ اس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس صلاۃ کو صلاۃ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر دعا پائی جاتی ہے۔ یہ صلاۃ یعنی یہ نماز جو مستقل عبادت ہے شریعت کی اصطلاح میں، یہ عبادت دعا پر مشتمل ہے۔ اب دعا کی دو قسمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، اور یہ جو صلاۃ ہے، نماز، عبادت صلاۃ، عبادت نماز، یہ دونوں قسم کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ دو قسمیں کیا ہیں؟ ایک قسم ہے دعا کی جس کو دعائے سوال کہا جاتا ہے، دعائے سوال یا دعائے مسئلہ، سوال کی دعا، اور دوسرا ہے دعائے عبادت، عبادت کی دعا۔ یہ دونوں قسمیں، دعائے سوال یا دعائے مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے شر سے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے خیر و بھلائی کی، تو نفع کے حصول اور شر کے دفعیے کے لیے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کرتا ہے، اس کو دعائے سوال یا دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل، اس کی تقدیس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی وغیرہ کے الفاظ بندہ اپنی زبان سے استعمال کرتا ہے، وہ ساری چیزیں دعائیں عبادت کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں قسم کی دعائیں نماز کے اندر چونکہ پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس نماز جیسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور یہ صلاۃ بمعنی دعا ہے، اور اصطلاح شریعت کے اندر بھی اس کے اندر دونوں قسم کی دعائیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے دعا کا لفظ اس کے اندر پایا جاتا ہے، دعا کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں صلاۃ دراصل دعاؤں پر مشتمل، دعائے سوال اور دعائے عبادت پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، جس کے اندر افعال بھی ہیں، حرکات بھی ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائے عبادت کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کے، صلاۃ کے آگے آنے والے احکام و مسائل کو جاننے سے پہلے اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صلاۃ کیا ہے۔ صلاۃ بہرحال دعا ہے، مجموعی طور پر دعائے سوال اور دعائے عبادت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صلاۃ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے بعد بقیہ احکام جاننے کے بعد اس کی روشنی میں ہمیں عبادت صلاۃ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔